کچھ لوگ اتنے خوبصورت انداز میں بات کرتے ہیں نا کہ آپ کا ان کی بات سننے کو بھی دل کرتا ہے، بات آپ کی سمجھ میں بھی آتی ہے، اور وہ جو کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ محدود الفاظ کے ساتھ سمجھا دیتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ پوری تقریر کر لیتے ہیں لیکن ان کی بات کسی کے سمجھ میں نہیں آتی اور لوگوں کو اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے بہترین کمیونیکیشن سکلز۔ وہ کس طرح سے اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کیوں لوگ ان کے گرویدہ ہوتے ہیں، کیوں لوگ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، اور کیوں لوگ ان کی بات سننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج اسی ٹاپک پہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں یہ ویٹ لاس ڈائٹ پلان ہے، اس کو بھی فالو کیجیے گا اگر آپ ویٹ لاس کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی زبردست ہونے والا ہے۔ تو چلیں جناب، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے نا ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے۔ میری ایک بہت پیاری سی سبسکرائبر ہیں ارم ملک کے نام سے، اور وہ میری ویڈیوز بھی دیکھتی ہیں اور ساتھ ساتھ مجھے کمنٹ بھی کرتی ہیں۔ تو ان کا مجھے کمنٹ آیا 2 دن پہلے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ باہر اسٹڈیز کے لیے گیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کے 2 بچے ہیں، ان کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں جو بیٹا باہر گیا ہوا ہے اس کی بہت یاد آتی ہے۔ دیکھیں، یہ تو بالکل فطری سا عمل ہے نا، ماں کو تو بچوں کی یاد آنی ہی آنی ہے، لیکن اور وہ کہتی ہیں کہ میں اس کی وجہ سے نا بڑی ڈپریشن میں رہتی ہوں۔ تو ان سے میں نے کمنٹ میں بھی میں نے انہیں رپلائی دیا، اور میں نے انہیں یہی کہا، اور میں نے کہا چلے میں ویڈیو میں بھی اس بارے میں بات کر لوں تاکہ اگر کوئی اور بھی اس وجہ سے پریشان ہے تو اس کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو بات یہ کہ میں کہتی ہوں یہ تو بڑی فخریہ بات ہے ماں کے لیے۔ آپ کا بچہ اگر سکسیزفل ہے اور وہ آگے نکل رہا ہے، کامیاب ہو رہا ہے، تو آپ کے لیے خوشی کی بات ہے۔ آپ نے بچوں کے لیے دعا کیجیے، ماؤں کی دعائیں بچوں کے حق میں بہت قبول ہوتی ہیں، اور یقین کیجیے گا اگر آپ کی تربیت اتنی اچھی ہے نا، اور آپ نے اپنے بچے میں اتنی اچھی تربیت کی ہوئی ہے ماں کے طور پہ، تو انشاءاللہ آپ کا بچہ کامیاب ہوگا، اور آپ کے لیے میں سمجھتی ہوں صدقہ جاریہ ہوتے ہیں بچے، تو وہ صدقہ جاریہ ہوگا، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے پاس باقی بچے ہیں اور وہ آپ کا خیال رکھ رہے ہیں، اور یقیناً آپ کا بڑا بیٹا بڑا ہے یا چھوٹا بھی ہے مجھے تو نہیں آئیڈیا، لیکن جو اس وقت ملک سے باہر ہے وہ بھی اسی طرح سے آپ کی خدمت کرے گا۔ تو خوش رہیں، آپ خوش رہیں گی تو آپ کی اولاد خوش رہے گی۔ ایک چیز میں آپ کو بڑی ضروری بتاؤں، ہم لوگوں کو یہ بات فیل ہی نہیں ہوتی، ہم لوگ بعض دفعہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور بچے جو ہے نا وہ بتا نہیں رہے ہوتے، لیکن وہ اندر سے زیادہ مزید پریشان ہو جاتے ہیں جب وہ ماں باپ کو پریشان دیکھتے ہیں، اور بڑی اندر سے خوشی آتی ہے جب آپ اپنے ماں باپ کو، اور اسپیشلی جب ماں باپ زیادہ عمر میں ہو جائیں، اور جب آپ انہیں خوش و مطمئن دیکھتے ہیں نا تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ خوش رہیں گی، آپ کے بچے خوش رہیں گے، آپ کا پورا گھر خوش رہے گا، ڈپریشن سے دور رہیں اور اچھی اچھی چیزوں میں دل لگائیں۔ تو چلیں جناب، چلتے ہیں اس کے بعد آج کے ٹاپک کی طرف۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہے نا، وہ یہ بات ہے کہ جناب کہ اے گڈ کمیونیکیٹر از اے گڈ لسنر۔ اگر آپ گڈ لسنر نہیں ہیں تو آپ گڈ کمیونیکیٹر بھی نہیں بن سکتے۔ اپنی بات کسی کو پہنچانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو دوسرے کی بات سننی ہوتی ہے، اور پورے دھیان سے سننی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیٹ سپوز آپ کہیں کام کر رہے ہیں، آپ کا کوئی جونیئر ہے، وہ غصے میں آ گیا، وہ ایک دم سے آیا، اس نے آ کے کہا میری بات سنے پہلے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ بھی اس کے ساتھ ہائپر ہو گئے نا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ وہاں پر پھر جو ہے نا، نہ وہ اپنی بات سمجھا پائے گا، نہ آپ اس کی بات سمجھ سکیں گے، نہ آپ اپنی بات اس کو سمجھا سکیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے، کوئی اگر آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہے، بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑے پیشنس کے ساتھ آپ نے اس کی بات سننی ہے۔ دیکھیں، غصے کی نا ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے۔ ایک بندہ غصے میں چیخ رہا ہے، چنگھاڑ رہا ہے نا، 10 منٹ لے گا، ہارڈلی 20 منٹ لے گا۔ 20 منٹ کے بعد نا وہ کول ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے انہی 20 منٹ میں اس سے زیادہ ہائپر ہو کے دکھا دیا، اس سے زیادہ غصہ ہو کے دکھا دیا، تو پھر وہاں پہ پرابلم سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور اچھا، اسی پوائنٹ کو آگے لے کے نا اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، دونوں ریلیٹ کر رہے ہیں۔ جب کوئی شخص آپ کو اپنی بات بتا رہا ہو نا، آپ نے پورے انٹرسٹ کے ساتھ اس کی بات سننی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کا دھیان ادھر ادھر ہو۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگلے بندے کو لگے گا کہ اس کی تو توجہ ہی میری طرف نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی بات بیچارہ کیا بتائے گا۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو ایک تو بہت زیادہ عادت ہوتی ہے دوسرے کی بات کاٹ دینے کی۔ ایک بندہ اگر اپنی بات بتانا شروع کر رہا ہے نا، پلیز اس کی پوری بات سن لیجئے، بجائے اس کے کہ آپ بیچ میں اس کی بات کاٹ کے اپنی بات شروع کر دیں۔ اگر بہت ضروری ہے وہاں پہ اپنی بات کرنا، تو ایک اپولوجی کے ساتھ، کہ معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس کے بعد آپ اپنی بات سٹارٹ کیجئے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ اتنے بیسک سے مینرز ہیں نا، جو میں نے دیکھے ہیں بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگوں میں بھی نہیں ہوتے، مطلب انہیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا اس بات کا کہ ہم دوسرے کی بات کاٹ رہے ہیں، کتنا برا امپیکٹ ہمارا اگلے کے اوپر جا رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ کوئی بات کر رہا ہے، پلیز پہلے اس کی بات کمپلیٹلی سنیں، اس کے بعد اس میں اپنی رائے دیں، یا اگر آپ اس سے ریلیٹڈ اپنی کوئی بات بتانا چاہ رہے ہیں تو اس کی بات ختم ہو لینے دیجیے۔ دوسرے کی بات میں انٹرسٹ شو کرنا بھی آپ کی کمیونیکیشن سکلز میں ہی آتا ہے۔ تبھی لوگ آپ کی بات سنیں گے جب آپ ان کی بات سننے میں انٹرسٹ شو کریں گے۔ نیکسٹ تھنگ از کہ
کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات دوسرے کو سنائیے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیجیے. جب ہم نظریں ادھر ادھر گھما کے بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے یا تو ہماری بات میں مطلب وزن ہی نہیں ہے, یا ہم کچھ غلط بات کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ عموماً جھوٹ بولتے ہیں نا, غلط بیانی کرتے ہیں, وہ نظریں نہیں ملا سکتے. وہ نظریں ملائے بغیر نا ادھر ادھر دیکھ. میں نے اچھا پھر آپ کہیں گے کہ میں ہر چیز میں نا مثال دے دیتی ہوں. میں نے نا ایک ایسی خاتون بڑی ہماری, آپ سمجھ لیں کہ بس کیا بتاؤں میں, آپ قریبی ہی تھیں, تو ان کو ایک اتنی بری عادت ہے, ابھی بھی ہے, اور صرف ان میں نہیں ہے, وہ آگے ان کے بچوں میں بھی وہی عادت گئی ہے. مطلب ایک تو غلط بیانی کرنی, جھوٹ بولنا, اوپر سے نظریں ملا کے بات نہیں کرنا. آپ ان سے بات کریں گے نا, وہ مشرق کی طرف دیکھ کے نا اس کے بعد آپ کو اس کا جواب دیں گی. مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں انسان, یا وہ یہاں پر نا اس کو بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. مطلب اس نے بڑی بے دلی سے آپ کی بات کا جواب دیا, اور یہ اتنا برا امپیکٹ ان کا آتا ہے نا کہ میری تو بھرپور کوشش ہوتی ہے وہ جہاں نظر آ جائے نا تو بس ان سے بس سلام دعا کی, ٹو دا پوائنٹ بات کی, تیسری بات ہی نہ کرو, کیونکہ پھر جو نظریں پھیر کے جو بات کا جواب دیتا ہے نا, اس میں نری منافقت ہوتی ہے. ناؤ کمنگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ, اور اگلا پوائنٹ یہ کہ بیجا کرٹیسزم سے اوائڈ کریں. ایسے لوگوں سے بھی لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے جنہیں ہر بات میں تنقید کرنے کی عادت ہوتی ہے, ہر بات میں طنز کرنے کی عادت ہوتی ہے. سیدھی بات کریں, سیدھا جواب دیں. جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ بات کرنا مناسب نہیں ہے وہاں پہ مت بات کریں. کسی کے پرسنل ایشوز ہیں, کوئی ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا, آپ کو کہیں سے پتہ لگ گیا, تو اس کو طنز کے ساتھ یا اس میں کچھ گھما پھرا کے وہاں بات تک پہنچنے کی کوشش کرنا, اس کی بات سننے کی کوشش کرنا کہ یہ اپنے پوائنٹ دے اس میں, اس سے پلیز اوائڈ کیجیے. اور کرٹیسزم تو اتنی بری چیز ہے, یہ رشتے ختم کر دیتی ہے. سو کرٹیسائز کرنا بند کریں. ہاں جہاں اصلاح کی ضرورت ہے نا, اچھے پیرائے میں اچھے انداز میں اصلاح ضرور کیجیے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ طنز کے ساتھ اصلاح کی جائے. اچھا پھر ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ لوگوں کو نا ان کے نام سے پکاریں. نام مت بھول جایا کریں. بعض لوگ نا نام بھول جاتے ہیں. اب وہ نام جب بھول جاتے ہیں تو دوسرے بندے کو ایسے لگتا ہے کہ اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, یا اس کو میرے سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ ایک میں آپ کو بتاؤں ایک یونیورسل رول ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں نا تو آپ اس کا نام سے اس کو مخاطب کریں. میں نے کچھ عرصہ کال سینٹر میں جاب کی, اور ایک ٹیلی کمیونیکیشن کا کال سینٹر تھا, یہ جو موبائل فون کمپنیز ہوتی ہیں نا ان کا. تو وہاں پر یہ ایک ایس او پی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسٹمر کی ایک کال آئی نا, آپ اس سے بات کر رہے ہیں, تو آپ نے ایک کال کے دوران ایٹ لیسٹ 3 دفعہ اس کا نام لینا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ نام پاپ اپ ہو رہا ہوتا ہے آپ کے پاس جس نام سے سم رجسٹرڈ ہوتی ہے. سو آپ نے اس کو 3 بار اس کے نام سے لازمی مخاطب کرنا ہے ایک کال کے دوران, ٹھیک ہے جی. ایسا نہیں کرنا کہ آپ جی جناب کر رہے ہیں, اب آپ کو اس کا نام نہیں پتا. وہ نام جو ہوتے ہیں نا, وہ اونرشپ ہوتی ہے ایک انسان کی. سو اگر اس کی اونرشپ کو آپ سمجھ لیں کہ آپ اس کی اونرشپ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ یہ اس کا نام ہے, سو آپ اس کو ریکگنائز کیجئے اس کی اونرشپ کو, اور آپ نام لے کے پھر بات کیجئے. اچھا پھر ایک اور بات بتاؤں, بعض لوگوں میں نا یہ بڑی عادت ہوتی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ہم بالکل صحیح ہیں, ہم جو بات کر رہے ہیں جناب ہماری بات سے بہتر کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. اب جن کی یہ مینٹیلٹی ہوتی ہے نا, وہ اگلے کی بات سننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. اور یہ بات بھی نیچرل ہے کہ ہر بندہ اپنی بات سنانا چاہ رہا ہوتا ہے, ہر انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے. سو اگلے بندے کو بھی بولنے کا موقع دیجیے. اگر کسی ایک ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے, ہر بندے کے ظاہر ہے اس کے بارے میں اپنی رائے ہوگی, اپنی رائے دوسروں پہ امپلیمنٹ کرنے کی, امپوز کرنے کی کوشش مت کریں, لوگوں کے اوپر اپنی رائے مسلط مت کریں. لوگوں کی بات سننے میں بھی انٹرسٹڈ ہوں. جب آپ لوگوں کی بات سنیں گے نا, پھر کوئی آپ کی بھی سننا چاہے گا. اگر آپ صرف اپنی کامیابیاں, اپنی خوبیاں خود ہی گنواتے رہیں گے نا لوگوں کو, تو لوگ انٹرسٹ لینا ختم کر دیں گے آپ کی بات میں. سو گڈ کمیونیکیٹر وہی ہوتا ہے جو دوسرے کی بات بھی سنتا ہے. اپنی بات تو سنائے گا ہی ظاہر ہے, کیونکہ بہرحال اس نے اپنی بات کرنی ہے, لیکن وہ دوسرے کی سنے گا بھی صحیح, دوسرے کی زیادہ سنیں. دوسرے کی بات زیادہ سنیں گے اور اپنی بات آپ ٹو دا پوائنٹ کریں گے نا, آتھینٹک بات کریں گے, تو اس کا اثر بہرحال زیادہ ہی ہوگا. اچھا نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. ایک بات نا بہت بچپن میں ہمیں سکھائی گئی تھی کہ بحث برائے بحث مت کیجیے. جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے نا کہ صرف بحث ہو رہی ہے اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا, وہاں سے پلیز بیک آف ہو جائیں, پیچھے ہٹ جائیں, کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اچھا بعض لوگوں کو نا آرگیومنٹ کرنے کی اتنی عادت ہوتی ہے, وہ مطلب پڑے ہوئے گھنٹہ 2 گھنٹہ آرگیو کیے جا رہے ہیں, نتیجہ صفر بائی صفر, کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. سو بہت زیادہ لمبے آرگیومنٹس کرنے سے پرہیز کیجیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات سے کسی کی سمجھ میں آ جاتی ہے, بات ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بولنے سے کسی بندے کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, تو پلیز وہاں پہ بولنا چھوڑ دیجیے, مت بولیں. ایکسٹرا بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب کہیں پہ آپ کی رائے کی اہمیت نہیں ہے, وہاں پہ خاموش ہو کے پیچھے چلے جائیں. نیکسٹ از کہ لوگوں کو نا اپنی تعریف بہت پسند ہوتی ہے. بہرحال میں انسان ہوں, مجھے بھی اپنی تعریف پسند ہے, آپ کو بھی اپنی تعریف کرانا پسند ہوگی. سو جہاں پر کسی کی تعریف بنتی ہے نا, میں بیجا تعریف کی بات نہیں کری, چاپلوسیاں کرنا یہ والی بات نہیں کری. ہاں جہاں پہ کسی کی ایسی کوئی آپ کو لگے کہ اس بندے کی یہاں پہ تعریف بنتی ہے, بہرحال یہ اس کی اچیومنٹ ہے, تو وہاں پہ اس کی ضرور تعریف کیجیے, یہ اس کا حق ہے.
جتنی آپ کسی کی رائٹ وے میں تعریف کریں گے اس کے کام کی، اس کی کسی چیز کی آپ پریز کریں گے، اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کی اہمیت بڑھے گی، اس کو لگے گا کہ ہاں اس کو اچھا لگا میری چیز کے بارے میں، یا میں نے کوئی اچھی بات کی ہے، میں نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کو اچھا لگا تو اس نے مجھے پریز کیا. سو تعریف کرنے کی عادت ڈالیے. تعریف کرنے میں کنجوسی نہ کریں. بعض لوگوں کو تعریف کرنے میں اتنی کنجوسی ہوتی ہے، وہ آپ یقین کریں ان کے سامنے آپ کچھ بھی کر دیں نا، اور دل میں تو انہیں لگے گا کہ ہاں اس نے کیا کیا، واہ کیا کام کیا، کیا بنا دیا، لیکن منہ سے ان کے ایک لفظ نہیں نکلے گا. تو ایسے لوگوں کی بھی نا قدر، اہمیت، عزت دوسرے کی نظر میں کم ہی رہتی ہے. چلیے جی لاسٹ پوائنٹ کی طرف موو کرتے ہیں. اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، بیجا مذاق نہ اڑائیں. دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی مذاق ہی محفل ہے، لائک ہم کزنس وغیرہ سے اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، چلے جی ہنسی مذاق چل رہا ہے، ایک دوسرے کو مذاق میں کچھ بات کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جہاں پہ تنزیہ طور پہ مذاق شروع ہو جاتا ہے نا، کہ وہ دوسرے کو پتہ لگتا ہے کہ میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ذرا سا ڈفرنس ہوتا ہے مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگلے بندے کو سمجھ بھی ضرور آتی ہے کہ مذاق کیا جا رہا ہے یا مذاق اڑایا جا رہا ہے. سو اس سے بھی اوائڈ کیجیے. تو چلیں جناب، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور آئی ہوپ یہ ویڈیو بھی آپ کو ایز یوزول پسند آئی ہوگی. جیسے آپ میری ہر ویڈیو کو پیار دیتے ہیں، اس کو بھی اس طرح ڈھیر سارا پیار دیجیے گا. اور ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کر کے کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا. چینل پہ جو لوگ نئے ہیں پلیز سبسکرائب کر دیں، کیونکہ آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے، سو پلیز کر دیا کریں.